قرآنی واقعات میں سب سے پہلے تفسیروں نے جس واقعے کو دکھا دی ہے وہ ہے جناب
متعدد سوروں میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں جناب آدم کی خلقت، جناب آدم کی خلافت، جناب آدم کا جنت میں قیام، جناب آدم کا جنت سے نکلنا، جناب آدم کی توبہ، جناب آدم کا کریا، جناب آدم کی دعا، اور اس کے بعد جناب آدم کی اولاد، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ زمین خلق ہو چکی، آسمان کا شامیانہ لگ چکا، چاند اور سورج کی تبدیلیں لٹکائی جا چکی، ستاروں کی افشاں چھڑکی جا چکی۔ سب کچھ تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے مکان ہو اور مکین نہ ہو۔ اس عالم کے سناٹے کو چہل پہل سے بدلنے کے لیے قدرت نے ایک مخلوق کی خلقت کا ارادہ کیا۔ اگرچہ جناب آدم اب بڑے مخلوق نہیں ہیں، جیسا کہ حضور ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، لیکن جسمانی لحاظ سے اور جو ایک انسانی وجود ہے، اس انسانی وجود کے لحاظ سے جناب آدم سب سے پہلی مخلوق انسانوں کے لحاظ سے۔ جس وقت قدرت نے جناب آدم کی خلقت کا ارادہ کیا تو اس موقع کے اوپر اللہ نے ملائکہ کے درمیان میں اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلافت ایک بہت بڑا عہدہ ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے، اور اس عہدے اور منصب کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنی چیزیں بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، جب بندوں نے انہیں اپنانا چاہا ہے، یعنی اپنے ہاتھ میں لینا چاہا ہے، تو وہیں سے خرابی پیدا ہوئی۔ بھائی جو چیز اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم کو مختار، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمیں اختیار ہے، تو صرف خلافت ہی کی بات نہیں ہے، ایک پورا موضوع ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، ورنہ پورا ایک موضوع ہے کہ جو چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، جو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب بندوں نے انہیں خود اختیار کرنا چاہا اور خود مختار بن گئے، وہیں سے خرابی پیدا ہو گئی، وہیں سے برائی آ گئی۔ خلافت یہ بندوں کا اختیار نہیں ہے، خلافت بھی اللہ کا اختیار ہے۔ خلیفہ یعنی جانشین، نمائندہ۔ اب زمین کے اوپر اگر اللہ خلیفہ بنا رہا ہے تو کیا مطلب؟ یعنی اپنا نمائندہ مقرر کر رہا ہے۔ اب آپ ذرا سا سوچئے گا، غور فرمائیے گا کہ اللہ کس بلندی اور کن صفات و کمالات کا مالک ہے۔ تو جب اللہ اتنے صفات و کمالات کا مالک
تو اس کا جو نمائندہ ہوگا وہ کن صفتوں کا مالک ہوگا، وہ کن کمالات کا مالک ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ جو جن کو اللہ زمین کے اوپر خلیفہ مقرر کرتا ہے وہ اللہ کے صفات و کمالات کا مظہر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے صفات و کمالات کا مظہر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ نے یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ملائکہ کی چیمٹیاں شروع ہو گئی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ خلافت کیا چیز ہے اور خلافت کس بلند مقام کا نام ہے، لہذا ان کی خواہش یہ تھی کہ اگر خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دیا تھا، یہ الگ سے کسی مخلوق کو خلق کرنے یا کسی کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس موقع کو پر قدرت نے ملائکہ کا جو دائرہ تھا وہ ان کو بتایا کہ تمہارا دائرہ کتنا ہے اور تم کس منزل میں ہو، تم کہاں پہ ہو، تمہارا علم کتنا ہے اور جسے ہم بنانا چاہتے ہیں اس کا علم کہاں ہے، جسے ہم بنانا چاہتے ہیں وہ کہاں پہ ہے۔ قدرت نے ابھی تو صرف ایک اجمالی مختصر شارٹ میں ان کو جواب دے کے ان کا قبول کرا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حالانکہ اس میں بڑی گہرائی ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور ملائکہ نے بھی جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس کے بعد کوئی بحث نہیں کی کہ معبود یہ کون سی بات ہو گئی کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، نہیں، ملائکہ نے سر تسلیم خم کر دیا کہ بے شک بس ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو بتایا ہے، اور ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس کرنے والے ہیں، یعنی ایک طریقے سے سراپا تسلیم ہو گئے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ہٹھرمی نہیں ہے۔ یہی عبدیت ہے کہ جو انسان کو یہی خصوصیت ہے اور یہی صفت ہے کہ جب یہی صفت اور یہی خصوصیت کسی عبد کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ اسے فرشتوں سے بلند کر دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد، کہ جہاں احکام خداوندی کے مقابلے میں، حکم پروردگار کے مقابلے میں یہ جو ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو نہیں مانتے، نہیں، جیسے ہی قدرت نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، سراپا تسلیم۔ ہم تو صرف نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو صرف تیری تسبیح اور تقدیس کرنے والے ہیں، ہم کو تو نے یہی حکم دیا اور یہی کرنے والے۔ صحیح ہے بے شک کہ جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود قدرت نے آدم کی خلقت کے بعد اس سے راز اٹھایا اور ان کو تفصیلی جواب دیا تاکہ اور مطمئن ہو جائے۔ اب جناب آدم کی خلقت مختلف مقامات سے الگ الگ تفسیریں ہیں، چاہے وہ شیعی تفسیریں ہوں یا دوسرے فرقوں کی تفسیریں ہوں، ان تمام تفسیروں کا جو خلاصہ ہے، بعض تفسیروں میں ہے کہ الگ الگ مقامات سے مٹی لائی گئی اور بعض مقامات اور الگ الگ انداز سے جناب آدم کی خدیر کو پوچھا گیا اور اس کے بعد پھر مدتوں اسی طریقے سے چھوڑ دیا گیا اور پھر مجسمہ تیار ہوا۔ یہ بحث ہے، ہم کو تو اصل مطلب آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ جب جناب آدم کا مجسمہ تیار ہو گیا تو جناب آدم کا مجسمہ تیار ہو گیا تو قدرت نے پھر فرشتوں سے کہا کہ دیکھو جیسے ہی میں روح ہوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، جیسے ہی روح ہوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ چنانچہ ان کو سنا، سراپا تسلیم، فرشتے ہیں، ان کو جو حکم دے دیا گیا ہے اسے ماننے والے۔ کہا بھائی رکوع میں رہنا، رکوع میں، کہا سجدے میں رہنا، سجدے میں،
کا قیام میں رہنا کھڑے ہیں، تسبیح کرتے رہنا تسبیح کر رہے، ان کو جو حکم دے دیا گیا بس وہ کرنے والے ہیں۔ تو جیسے ہی میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، جیسے ہی قدرت نے روح پھونکی یہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ اب جب سب سجدے میں گئے ایک اپنا ہوا اور ایک تنا ہوا، اور مقابلہ کس سے کر رہا؟ قدرت سے۔ آدم سے مقابلہ نہیں کر رہا، یہ آدم سے مقابلہ نہیں تھا، قدرت سے مقابلہ۔ میں کیوں سجدہ کروں؟ ان کو تو نے خاک سے بنایا، ہمیں آگ سے بنایا، آگ خاک سے افضل۔ یہ کیسے اس نے گمان کر لیا کہ آگ خاک سے افضل؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ آگ خاک سے افضل؟ کہتا میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اب جب یہ شکار ہوا حسد کا، اپنے بچوں کے لیے عرض کر دو کہ شاید ان کے ذہن میں تصور خیال ہو، ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اطاعت کرنے والے، سر تسلیم خم کرنے والے، اور جو ان کو ذمہ داری سونپ دی گئی وہ اسی میں لگے رہنے والے۔ پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ کون تھا؟ یہ جو اکڑا ہوا تھا، جو انکار کرنے والا تھا، جو حکم نہ ماننے والا تھا، اسی کو شیطان کہا گیا ہے اور اسی کو ابلیس۔ اس کے لیے مفسرین نے لکھا کہ یہ جناتوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادتوں کی وجہ سے اس نے بلند مقام حاصل کر لیا تھا اور فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ جس طریقے سے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بھی کوئی بندہ الہی صفتوں کو اختیار کرتا ہے، یعنی اپنے کو حرام سے بچاتا ہے اور جو اللہ نے واجبات کا حکم دیا ہے اسے اپناتا ہے، تو اس میں ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے صفات کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اپنی صفت کا مظہر بنا دیتا ہے، یعنی اسے بلند کر دیتا ہے، اسے فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی افضل قرار دیتا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے جب اس نے عبادت کی، اطاعت کی اور ایک مدت تک اللہ کی عبادت کرتا رہا تو اللہ نے اس عبادت کی بنیاد پر اس کا مقام کیا بلند اور پھر اسے فرشتوں میں پہنچا دیا۔ اب یہاں کے اوپر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے فرمایا ہے کہ دیکھو عبادت تو کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، خیر و خیرات کرنا، لیکن ان عبادتوں کے بعد تمہارے اندر کہیں غرور نہ پیدا ہوگا کہ ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں، ہم سے بڑا کوئی روزے دار نہیں، ہم سے زیادہ کوئی خیر و خیرات کرنے والا نہیں۔ اس لیے کہ جس دن تمہارے دل و دماغ میں یہ غرور پیدا ہوا اسی دن تم بلندی سے نیچے آ جاؤ گے۔ اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے شیطان ایک مدت کے بعد گیا تھا بلندی کے اوپر لیکن لمحوں میں نیچے آ گیا، ایسا لگا کہ بھیجتے محمد والے محمد۔ اسی وجہ سے معصومین نے کہا کہ دیکھو عبادات کے بعد دعا کرتے رہنا کہ معبود کوئی شیطانی وسوسہ ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے عمل کو خراب کر دے، کوئی ہم سے ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے عمل کا ثواب ختم ہو جائے۔ بہت سی نیتیں ہیں، نیتیں صرف ارادے کہ جو اعمال کے ثواب کو ختم کر دیتے ہیں، بہت سے عمل ایسے ہیں کہ جو عمل ہمارے اعمال کے ثواب کو ختم کر دیتے، مٹا دیتے اور پھر ہمارا نام اعمال بالکل خالی، ایک دم کچھ نہیں اس کے اندر۔ روایتوں میں قیامت کے دن جب انسان کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا اور وہ نام اعمال کھولے گا، اب جو نام اعمال کھولا اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، بالکل صاف۔ مالک ہماری اتنی
ایک نیت سارے اعمال کو بربادی کر دے. شاید ہمارا کوئی غلط عمل جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کے ثواب کو ختم کر دے. اسی وقت اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، عبادات کرنا، لیکن اپنے اندر انکساری پیدا کرنا. تمہارے اندر غرور نہ لے. تم اپنے کو کسی سے بلند نہ سمجھنا کہ ہم سے پڑھ کے بستی میں کوئی نمازی ہے ہی نہیں ہے، ہم سے پڑھ کے کوئی بستی میں روزے دار ہے ہی نہیں ہے، ہم سے پڑھ کے کوئی خیر و خیرات کرنے والا ہے ہی نہیں ہے. جس دن یہ خیال پیدا ہوا شاید اسی دن تمہارا ثواب ختم ہو جائے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی بڑائی کے لیے نمازیں پڑھی. تم نے اپنی بڑائی کے لیے روزے رکھے ہیں، تم نے اپنے بڑائی کے لیے خیر و خیرات کیا ہے. لہذا جیسے ہی شیطان نے پڑھا کیوں بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں کیوں سجدہ کروں؟ تم نے ان کو آگ سے پیدا کیا، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے، اور آگ تو افضل ہے مٹی سے، لہذا میں ان کے سامنے کیسے جھک جاؤں؟ آواز آئی فخرج، نکل میری بارگاہ سے. جیسے ہی آواز آئی ہے تو بھائی کہتا کہ ٹھیک ہے جاؤں گا. تو اکڑ دیکھیے آپ، جاؤں گا تو، لیکن وہ ہماری ہزاروں سال کی نمازیں اور وہ سب کہاں گئی؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہم نے اتنے دن تک تیرا سجدہ کیا اور تیری نمازیں پڑھی اور رکوع کیے اور قیام کیا، تو وہ اس کا وہ سب کہاں؟ دیکھیے اللہ چاہتا تو کہہ سکتا کہ ہم مختار ہیں، تو نے ہمارے لیے کیا تھا، لیکن آج بڑھ گیا، لہذا کچھ نہیں ملے گا تجھے، کچھ نہیں دوں گا تجھے. لیکن وہ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. وہ شیطان کے عمل کو بھی ضائع نہیں کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شیطان کا عمل اس کی بارگاہ میں ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی کہتا ہے جو چاہ مانگ لے، جو چاہے لے لے. تو اگر مومن اس کی بارگاہ میں عمل کرے پاک نیت سے اور خالص نیت سے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کیسے پورا کر دے گا. آواز آئی جو مانگنا ہو، جو چاہتا ہو. اب یہاں کے اوپر ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ میرا شیطان تو پھر شیطان ہے، شیطان تو پھر شیطان ہے. اب اگر شیطان کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جنت دے دے، کیا اللہ جنت نہ دیتا؟ اور واقعی سامنے کی چیز ہے کہ جب خود قدرت کہہ رہی ہے کہ جو تو جو چاہتا ہے مانگ لے، جنت سے بڑھ کے اس کا صلہ کیا ہو سکتا تھا؟ جنت سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا تھا؟ اور کیا اگر جنت مانگتا تو کیا قدرت نہ دیتی؟ لیکن شیطان جو پھر شیطان، اس نے کہا کہ مجھے وقت معلوم تک مہلت دے دے، یعنی قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے، وقت دے دے، ٹائم دے دے. اس کا اور اس مہلت کا مقصد کیا تھا؟ اس مہلت کا مقصد تھا بدلہ لینا. اس کو کہتے ہیں شرارت، اس کو کہتے ہیں خباثت، اس کو کہتے ہیں حسد. یہی وجہ ہے کہ ان صفتوں سے اور ان باتوں سے صاحبان ایمان کو بچنے کو کہا گیا ہے. دیکھو تمہارے اندر شرارت نہ پیدا، کوشش کرنا کہ تمہارے اندر شرارت نہ، شر تمہاری وجہ سے نہ ہو، تمہارے ذریعے شر نہ ہو، تمہاری زبان سے شر نہ ہو، تمہارے ہاتھوں پیروں سے شر نہ ہو. شرارت، خباثت نہ کرنا، فتنہ نہ پھیلانا، نہ تو اپنی زبان سے نہ اپنے عمل سے، اور نہ ہی حسد کرنا. اس لیے حسد تم کو جلا دے گا، حسد تم کو جلا دے گا، تم کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطانی صفت ہے. وقت معلوم تک مہلت، بس جیسے ہی
اس نے یہ کہا جناب آدم اللہ کی بارگاہ میں گر رہے ہیں، مالک اس کو تم نے قیامت تک کے لیے مہلت دی، یہ ابھی اس کا کیا حال ہے، تو یہ آگے کیا کرے گا؟ کہنا میری اولاد تو ہلاک ہو جائے گی، تیری عبادت کون کرے گا، جنت تک کون جائے گا؟ آواز آئی آدم مت گھبراؤ، مت ڈرنا، مت گھبرانا، ہم نے ہر شیطان کے ساتھ ایک فرشتے کو خلق کیا، ہر شیطان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا، اور جب بھی شیطان برائیوں کی طرف لے جانا چاہے گا یہ فرشتہ اس کو اچھائیوں کی دعوت دے گا، یہ فرشتہ اس کو اچھائیوں کی طرف لے جائے گا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ محسوس کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا ہے پھر تجربہ کر لیجیے گا، ابھی مجلس کے بعد ہی تجربہ کر لیجیے گا، مجلس سے آپ نکلے ایک طرف شیطانی آواز اور ایک طرف رحمانی آواز، شیطان کہہ رہا ہے مسجد مت جانا، نماز مت پڑھنا، اور رحمانی آواز تم ازادار ہو، تم حسین کے ماتمدار ہو، نماز نہیں پڑھ رہے، تم مسجد نہیں جاتے، ارے حسین بخشوا گئے، کیا ضرورت ہے عبادت کی؟ ہم سوچتے ہیں شاید یہ بڑی مولائی آواز ہے، یہ مولائی آواز نہیں ہے، کبھی کبھی شیطان حق کا سہارا لیتا ہے، توجہ کیجیے نا میرے جملے کے اوپر، خود شہید آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ شیطان ہم سے خود استغفار کرواتا ہے کبھی کبھی، تاکہ ہم استغفار کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم تو پاک ہو گئے، ہمارے گناہ تو معاف ہو گئے، پھر ہم اسی میں لگ جائیں، کہ زبان سے ہماری کہلواتا ہے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ خود ہم سے کہلواتا ہے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ ہم سے کہلواتا ہے کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سے کہلواتا ہے، ایک طرف اب یہ انسان کا کمال کہ اس آواز کو، اس چیز کو محسوس کریں، اسی وجہ سے توبہ یا استغفار یا لا حول خالی زبان سے جاری کرنے کو حکم نہیں ہمارے، استعاذہ یعنی اپنے کو اللہ کی پناہ میں دینا، اسی وجہ سے روایتوں میں آپ کو نہیں ملے گا کہ صرف زبان سے کہہ لو لا حول ولا قوت الا باللہ اور تم شیطان سے بچ جاؤ گے، زبان سے کہہ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس تم شیطانی وسوسوں سے بچ جاؤ گے، تم زبان سے کہہ لو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بس تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، خود قرآن میں بھی توبہ نصوح آیا ہے، اگر تم کو توبہ کرنا ہے تو توبہ نصوح کرو، اور اگر استعاذہ کرنا ہے تم دل سے کرو، دل سے اللہ کو پکارو، اے میرے مالک، اے میرے معبود، یہ دنیا کی فتنے، یہ شیطانی وسوسے سے میری مدد کر، ہم ان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم خطروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نکل نہیں پا رہے ہیں، معبود تو صاحب قدرت ہے، تو صاحب اختیار ہے، تو ہم کو نکال لے خطروں سے، تو ہم کو بچا لے شیطانی وسوسوں سے، تو جب بندہ گڑگڑاتا ہے دل سے اللہ کو پکارتا ہے اور دل سے استعاذہ کرتا ہے اور اپنے کو اس کی پناہ میں دیتا ہے تو پروردگار اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ پوری زندگی آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے، پوری زندگی لاہور والا پڑھتے رہیے، لاہور بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لاہور بھی پڑھ رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، لاہور بھی پڑھ رہے ہیں، حسد بھی کر رہے ہیں، لاہور بھی پڑھ رہے ہیں، حرام بھی کھا رہے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے کس وقت شیطان کو نکل جانے کی بات سے کہا کہ یہ میری عبادت ہے، جو چاہتا ہے مانگ لے،
کا وقت معلوم تک مہلت کا تم مہلت پایا ہوا ہے. جناب آدم گڑ گڑائے تاکہ دیکھو ہم نے گھبراؤ نہیں, ہم نے ہر شیطان کے ساتھ ہے فرشتے کو خلق کیا, اور جب بھی تم کو شیطان غلط راستے کی طرف لے جانا چاہے گا فرشتہ تم کو سیدھے اور صحیح راستے کی دعوت دے گا. اور خالی نماز کے مسجد میں تو خالی مثال دی ہے, آپ کہیں بھی ہو, بازار میں, ہاٹ میں, ایک طرف گناہ اور ایک طرف اب کوئی نہیں دیکھنے والا ہے, کوئی نہیں سننے والا ہے, کوئی ہمارا پرچار کرنے والا اور ہماری بات کو عام کرنے والا نہیں ہے. شیطان کہتا ہے گناہ کر لے, کوئی نہیں, کوئی بدنام نہیں کرے گا, تم بدنام نہیں ہوگے. لذت ہے, مزہ ہے, ٹیسٹ ہے, کیا آنا چاہیے اس میں, لیکن آپ نے محسوس کیا اندر سے آواز آتی ہے, اندر سے آواز نہیں کرنا, ارے نہیں کیا تو اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں ہم دین سے خارج نہ ہو جائے, کہیں یہ خراب نہ ہو جائے. یہ جو اندر سے آواز آتی ہے ہم کو روکتی ہے, اور ہمارے اندر کہیں نہ کہیں سے قدموں میں لغزش پیدا ہوتی ہے, رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, ہم کو بڑھنے سے گناہ کی طرف روک رہی ہے. یہی وہ الہی قوت ہے, یہی وہ رحمانی قوت ہے, یہی وہ فرشتہ ہے کہ جس کے لیے قدرت نے کہا کہ ہم نے ہر شیطان کے ساتھ ایک فرشتے کو رکھا ہے, کہ جب بھی شیطان تم کو حق سے منحرف کر کے باطل کی طرف لے جانا چاہے گا تو یہ رحمانی فرشتہ تم کو حق کی طرف لے جائے گا. ہر انسان اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے. اب جناب آدم جس وقت خلق ہوئے تو اس موقع کے لیے قدرت نے کہا کہ ہم نے ملائکہ کا کچھ اسما کے ذریعے سے امتحان لیا, آزمائش کی ملائکہ کی. کچھ انہوں نے کہا تھا کہ معبود ہم کو تمہیں خلیفہ کیوں نہیں بنایا, تو اب یہ دکھانا تھا قدرت کو کہ دیکھو آدم کو کیوں بنایا اور تم کو کیوں نہیں بنایا. میں اپنے بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دوں. اس طریقے سے عام طور سے 5 مختلف قسم جو پیپر آتے ہیں اس میں مختلف قسم کے سوال ہوتے ہیں. بعض تو ہوتے ہیں سیدھے سیدھے سوال جواب, سوال یہ سوال ہے اس کا جواب لکھیے, یہ سوال ہے اس کا جواب لکھیے. بعض ہوتے ہیں جو ٹک مارک ہوتے ہیں, آپ اس پہ ٹک لگا دیجیے, اس پہ ٹک لگا دیجیے. 3 سوال دیے, 4 سوال دیے, میں سے ایک صحیح, کسی ایک پر ٹک لگا دیجیے. 4 آپشن ہیں آپ کے پاس, ان 4 آپشن میں سے کسی ایک کے اوپر آپ ٹک لگا دیجیے. ایک ہوتا ہے ملانا, ایک ادھر سوال لکھا ہوا ہے اسی کے مقابلے میں جواب. اب یہ جو 4 سوال ادھر لکھے ہوئے ہیں, جو 4 جواب اس میں لکھے ہوئے ہیں, اس میں سے ہم ملائیے کہ کون سا سوال کس کا جواب ہے. یہ جو 5 سوال ادھر دیے ہوئے ہیں, 5 جواب ادھر دیے ہوئے ہیں, اب آپ ملائیے کہ کون سا سوال کس کا جواب ہے, کون سا سوال کس کا جواب ہے. بات پہنچ گئی نا ذہنوں تک. اب آئیے, قدرت نے یہ علم فرشتوں کو بھی دے دیا تھا, یہ علم جناب آدم کو بھی دیا تھا. جب فرشتوں سے کہا کہ تم ملاؤ سوال جواب, کیا ملانا تھا؟ ان کو عرش میں 5 نور دکھائے تھے, 5 نور. نام آدم کو بھی بتا دیے تھے, نام ملائکہ کو بھی بتا دیے تھے. مقابلہ یہ تھا ان کو ملانا ہے. یہ جو نور ہے, اب تم بتاؤ کہ یہ جو 5 ہم نے تم کو نام بتائے ہیں, محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین, یہ 5 میں سے کون سا نام کون سا نور ہے, یہ ملانا. توجہ کیجیے گا. 5 نام آدم کو بھی بتائے, 5 نام ملائکہ کو بھی بتائے. اب ان کو ٹیلی کرنا ہے, ملانا ہے ان کو. فرشتے ملا نہیں سکے. جب فرشتوں سے کہا کہ ملا ان کو کہ کون سا کس کا نور ہے, محمد کا نور کون, علی کا نور کون, فاطمہ کا نور کون, حسن کا نور کون, حسین کا نور
فرشتے نہیں ملا سکتے. آدم سے کہا کہ تم ملاؤ. آدم نے عرش کی جانب نگاہ کی. معلوم یہ جو نور ہے تو محمود ہے اور یہ محمد ہے. تو اعلیٰ ہے اور یہ علی ہے. تو فاطر السماوات ہے یہ فاطمہ ہے. تو محسن ہے یہ حسن ہے. تو قدیم الاحسان ہے اور یہ حسین ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے. لیکن دیکھیے اس درخت کے قریب میں جانا، بس اتنا کرنا، آرام سے تو جنت میں خوب کھاؤ پیو رہو سہو، لیکن دیکھو وہ جو درخت ہے اس کے قریب میں جانا، آرام سے جناب جنت میں رہیں گے. لیکن اب جناب آدم آرام سے جنت میں ہیں. شیطان وہ تو پہلے سے طے کر چکا تھا کہ تو نہ صحیح تم نے اگر ہم کو اس کی بارگاہ سے نکلوایا ہے تو تم کو بھی ہم جنت سے، اور جنت کیا بلکہ ہر موقع کو پر تمہارے اور تمہاری اولاد کے پیچھے پڑے رہیں گے. اب بہرحال یہ لمبی گفتگو ہے اور اس سلسلے میں غالباً میں پچھلی مجلسوں میں بھی آپ کی خدمت میں یہاں کے اوپر ایک جملہ عرض کر چکا کہ وہ جنت کون سی تھی اور وہ جس جنت میں تھے وہ جنت کون سی تھی. آیا وہی جنت تھی کہ جس کا وعدہ قدرت نے انسانوں سے کیا ہے، یا یہ کچھ ہٹ کے جنت تھی، کچھ الگ جنت تھی؟ اس لیے کہ یہاں کے اوپر جو ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ جنت جس کا وعدہ بندوں سے کیا گیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادت کرو، اللہ کو پہچانو، رسول اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرو تاکہ جنت میں جاؤ. تو یہ جو جنت ہے جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فیہا خالدون، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تو اس کی خصوصیت تو یہ ہے کہ جو گیا اس کے اندر وہ گیا، وہ نکلے گا نہیں. پھر اگر یہ وہی جنت تھی تو ہم فیہا خالدون جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں جنت میں رہو گے، تو پھر اگر جنت میں آدم گئے تھے تو نکلے گے، وہاں سے باہر ہوا ہے. اس لیے کہ وہ جو جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. اب یہ ایک لمبی گفتگو ہے. پھر وہ شجرہ ممنوعہ کیا تھا جس کے قریب جانے سے منع کیا تھا؟ یہ واقعی کوئی درخت تھا، کوئی پھل تھا، کوئی اناج تھا، یا کوئی معنوی اور روحانی کیفیت تھی کہ جس سے جناب آدم کو روکا گیا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا اور ایسا خیال دل میں نہ لانا؟ اس میں بھی روایتوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے. مفسرین نے الگ الگ واقعات، الگ الگ روایتیں اس سلسلے میں نقل کی ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں صاحب وہ انگور کا درخت تھا، بعض نے کہا کہ نہیں گیہوں یعنی گندم کا درخت تھا. پھر ایک حدیث میں ملا کہ نہیں صاحب جنت کے درختوں کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ہی درخت ہے لیکن مختلف قسم کے پھل آتے ہیں اس کے اوپر. تم کھڑے ہو آم کے درخت کے نیچے، سوچ لو کہ ہم کو امرود ملے گا تو وہی آم کا درخت امرود بن جائے گا. کھڑے ہو امرود کے درخت کے نیچے، تم سوچ رہے ہو کہ ہم کو سیب مل جائے تو اسی کی طرح سیب مل جائے گا. یہ جنت کے درختوں کی کیفیت اور حالت ہے کہ ایک ہی درخت میں مختلف قسم کے پھل بھی نکل آتے ہیں. جیسا آپ نے سوچا ویسا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ درخت کون سا تھا؟ آیا گیہوں کا تھا یا انگور کا تھا یا کسی اور چیز کا تھا؟ یا یہ جو شجرہ ممنوعہ کہا گیا ہے یہ کوئی کیفیت تھی، کچھ ایسا قدرت نے رکھا تھا کہ جس کی بنیاد کے اوپر آدم کو منع کیا تھا کہ دیکھو یہ کیفیت اپنے اندر پیدا نہ کرنا؟ اسی سلسلے میں ہمارے آقا امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام
محمد اور آلے محمد. جس وقت آدم نے یہ نور دیکھے تھے عرش کے اوپر اور ان کا جلال، ان کا ان کی جاہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کی بلندی، تو اس موقع کے اوپر آواز آئی تھی آدم یا تو رہے ہو جنت میں، لیکن دیکھو کبھی بھی ان سے مقابلے کی آرزو نہ کرنا، ان سے مقابلے کی تمنا نہ کرنا. تم ہو یہ زیادہ ان سے مقابلے کی تمنا نہ کرنا. اب یہاں پر آخر میں فرماتے ہیں کہ وہ شجر ممنوعہ کا درخت نہیں تھا، وہ ہم ہی تھے کہ قدرت نے کہا تھا کہ دیکھو رہو تو، لیکن ان کے مقام اور مرتبے کی تمنا اور آرزو نہ کرنا. آخر میں فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دن جناب آدم کے دل میں خیال آ گیا کہ کاش ہمارا وہ مقام ہوتا کہ جو ہم نے عرش پہ نور دیکھے تھے وہ والا. بس کہتے ہیں جیسے ہی یہ خیال آیا، اس خیال کا آنا تھا کہ آواز آئی بس تمہارا مقام پورا، تمہارا ٹھکانہ پورا، لباس اتار دو، یہاں کی چیزیں یہاں رکھ دو اور تشریف لے جاؤ دنیا میں. بس اب یہاں کے اوپر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب آدم محمد اور آل محمد کے مقام اور مرتبے کی آرزو اور تمنا کر کے جنت میں رہ نہ سکے تو یہ مسلمان اور یہ انسان محمد اور آل محمد کو ان کے مقام اور مرتبے سے گرا کے جنت میں جا کیسے سکتا ہے؟ سلامات بھیجتے محمد اور آل محمد. بس اب اس کے بعد کی جو گفتگو ہوگی وہ کل انشاءاللہ ٹھیک 5:30 بجے انشاءاللہ میں بیٹھ جاؤں گا. 45 منٹ کی مجلس ہوگی تاکہ جو لوگ وضو وغیرہ سے فارغ ہونا چاہتے ہیں پھر فارغ ہو جائیں اطمینان سے اور پھر نماز بھی ہو جائے گی. جناب آدم جس وقت زمین پر آئے ہیں تو جناب آدم کے سامنے ایک دن جناب جبریل کربلا کا ذکر کیا اور وہ نام جو عرش پر دیکھے تھے خود روایت میں ہے کہ جب جناب آدم نے حسین کا نام دیا ہے تو مرتبہ آدم کا دل بھر آیا، آدم کا دل بھر آیا اور آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. معبود یہ کون سا نام ہے؟ اس نام کی زبان پر آتے ہی دل بےقرار ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. آواز آئی آدم یہ نبی آخر کا نواسا ہے جسے کربلا کی سرزمین کے اوپر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا سفر کر دیا جائے. جناب آدم نے امام حسین اور اولاد کے اوپر سلام بھیجا. یزید اور قاتلان نے امام حسین کے اوپر لعنت بھیجی. جناب امام حسین مدینے سے نکلے مکے آئے. مکے میں آپ کو امن نصیب نہیں ہوا اور آئے 8 ذوالحجہ کو کہ جب پوری دنیا احرام پہن کر مینا اور عرفات کی طرف جا رہی تھی تب فرزند زہرا مکے سے رخصت ہو رہا تھا اور جو جان مکہ ہے
جو روح مکہ ہے وہ مکے سے جا رہی تھی. جس وقت مکے سے رخصت ہو رہے تھے امام، مکے سے نکل رہے تھے، جناب ابن عباس مولا کی خدمت میں آئے. آقا اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ ان بیویوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، ان بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، ان عورتوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بس کہتے ہیں ابن عباس امام سے ہم کلام تھے، یہ آواز ثانیہ زہرا زنا زینب کبریٰ نے سن لی. بس ایک مرتبہ محفل سے آواز دی کہ کون ہے کہ جو بہن اور بھائی میں جدائی ڈال رہا ہے. ایک مرتبہ ابن عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، نہیں بیوی نہیں شہزادی، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، بالکل آپ تشریف لے جائیے. عزاداروں کہتے ہیں قافلہ مکے سے نکلا، اور مکے سے نکلنے کے بعد منزل کہاں تھی، جانا کہاں تھا، کوفے. لیکن جب کوفے کے اچانک حالات بدل گئے اور جناب مسلم کوفے میں یکو تنہا شہید کر دیے گئے. ایک مرتبہ جب امام کوفے سے ابھی قریب ہو رہے تھے تو گھر کے رسالے نے آ کر امام کا راستہ روکا، اس لیے کہ پوری قوت اور طاقت یزیدی فوج نے اس بات کے اوپر صرف کر دی تھی کہ حسین ابن علی کوفے نہ آنے پائے، اور کوفے آنے سے ان کو روکا جائے. راستے میں امام کا راستہ روکا گیا. امام نے کلام کیا ہے، وہاں پر گفتگو کی ہے، امام نے وہاں پر خطبہ دیا ہے، خود سے اس کا منشا اور ارادہ ڈالا ہے. اور بس یہیں کے اوپر جب ارادہ معلوم کر لیا تو اس کا ارادہ کیا ہے، تو اب گفتگو ہو رہی ہے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. ابھی نہ گر کو پتا کہ ہم کو کہاں روکنا ہے، نہ حسین جانتے ہیں کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہمارا مقام کہاں ہے، ہم کو کہاں رکنا ہے. لیکن دونوں چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ زمین کربلا کے اوپر واقع ہوئے. بس کہتے ہیں جیسے ہی زمین کربلا کے اوپر پہنچے حسین کے گھوڑے نے قدموں پر روک دیا. امام نے گھوڑے بدلے، گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کسی نے بھی آگے قدم نہیں بڑھایا. بس ایک مرتبہ امام گھوڑے سے زمین کے اوپر اترے، ایک مشت خاک اٹھائی، خاک اٹھا کے بہن کو سنایا، آواز دی ہاں یہ وہی زمین ہے. بہن نے پوچھا بھیا کون سی زمین؟ بہن یہ وہی زمین ہے کہ جس کے اوپر، جس زمین کے اوپر ہمارے اصحاب اور انصار مارے جائیں گے، جس زمین کے اوپر علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، جس زمین کے اوپر قاسم کا لاشا گھوڑوں کے ٹانگوں سے پامال ہو جائے گا، جس زمین کے اوپر عباس کے شانے قلم ہو جائیں گے، جس زمین کے اوپر علی اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا، جس زمین کے اوپر تمہارا بھائی 3 دن کا بھوکا پیسہ سفر کر دیا جائے گا، جس زمین کے اوپر تمہارے سر سے ردا اتاری جائے گی، جس زمین کے اوپر تمہارے شانوں میں رسی باندھی جائے گی. عزاداروں قافلہ روکا گیا، اور جب قافلہ روکا امام نے جو زمین کے مالکان تھے ان کو بلایا. قریب میں قبیلہ آباد تھا جسے بنی اسد کہا جاتا ہے. امام نے ان بنی اسد والوں کو بلایا، اور بنی اسد والوں کو بلانے کے بعد امام نے زمین ان سے خریدی، زمین لی، اور زمین خریدنے کے بعد پھر امام نے کہ زمین خود ان کے حوالے کر دی. یہ کربلا کا جو شہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالی بس یہ امام کا حرم اور امام کے حرمی کا ایریا نہیں ہے، بلکہ اس روایتوں کے لحاظ سے یہ جو کربلا کا پورا شہر تقریباً یہ امام کا خریدا ہوا، امام کا لیا ہوا ہے. اور امام نے اس پوری زمین کو خریدنے کے بعد، پوری زمین کو لینے کے بعد ایک مرتبہ بنی اسد کو پھر حوالے کر دیا کہ دیکھو زمین میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن دیکھو تو ایک کام کرنا کہ جب میری شہادت ہو جائے تو میری شہادت کے بعد تم آنا اور میرے لاشوں کو دفن کر دینا، میرے لاشوں کو دفن کر دینا. اور اس کے بعد پھر امام نے عورتوں کو بلایا بنی اسد کہ دیکھو اگر تمہارے مرد دشمن کے خوف سے نہ آ سکے تو تم اپنے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. عزاداروں سے مرتبہ امام نے بچوں کو بلایا، تمہارے والدین اگر دشمنوں کے ڈر سے نہ آئے تو کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مشت خاک اٹھا کے ہمارے جسموں کے اوپر ڈال دینا. اور دیکھو جب بھی کوئی میرا زائد کربلا آئے تو مجھے میری قبر کا نشان بتانا، اور اس کے قبر میں 3 دن مہمان رکھنا.
اس کی مہمانداری کرنا. میں کہوں گا آباد، ارے اپنے زائروں کی مہمانداری کا اتنا خیال، اپنے زائرین کی مہمانداری کا اتنا خیال کہ آپ کا کوئی زائر بھوکا نہ رہے، آپ کا کوئی زائر پیاسا نہ رہے. لیکن ہائے وہ حسین کہ جس کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ اس کا کوئی زائر بھوکا نہ رہے، اس کا کوئی زائر پیاسا نہ رہے. ہائے وہی حسین کربلا کے میدان میں، ہائے اسی حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے آتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ جب امام شہید ہو گئے ہیں اور 12ویں محرم کو امام باعجاز کربلا تشریف لائے چوتھے امام اور جنازوں کو دفن کیا جانے لگا، تو یہی بنی اسد تھے. امام بتاتے جاتے تھے اور یہ بنی اسد ایک ایک کے جنازے کو امام کی خدمت میں لاتے جاتے تھے اور امام کے ہوٹوں سے دفن کرتے جاتے تھے. کربلا کے میدان میں کہتے ہیں جب سارے جنازے کی جب دفن ہو رہے تھے تو انہی جنازوں میں سے ایک جنازہ جو فرات کے کنارے تھا، جو دریا کے کنارے تھا، ایک مرتبہ یاد آقا ایک لاشا ہے کہ جو فرات کے کنارے میں، لیکن اس عالم میں ہے نشان قلم ہو چکے ہیں، سر پہ گرز لگا ہوا ہے. امام نے کہا ہاں وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. لیجیے امام نے جناب عباس کے جنازے کو دفن کیا. پھر مرتبہ بنی اسد کہتے ہیں آقا اس سمت میں ایک جنازہ ایسا ہے کہ جس جنازے سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس سے پورا میدان کربلا مہکا ہوا ہے. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں بنی اسد ارے یہ وہ میرا غلام جون ہے کہ جس نے آ کے میرے بابا سے شکوہ کیا تھا کہ میرا خون میں خون میرے پسینے میں خون آتی ہے، اس وجہ سے آپ مجھے قبول نہیں کر رہے. جاتے وقت میرے بابا نے تو آدھی تھی اے جون اللہ تمہارے خون میں خوشبو پیدا کرے گا. یہ کربلا کے میدان میں اسی میرے جون کی خوشبو ہے کہ جس کی خوشبو سے پورا میدان کربلا مہکا. على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون برب الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها بارئ الأرض وأسطى محمد عليه السلام ہمارے صرف کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات سے فرما، پرچم اسلام